السلام علیکم دوستو، میں ہوں شوکت زرداری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے فیس بک وال پہ مسلسل ایک ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اس ایشو سے ریلیٹڈ لوگ جاگ نہیں رہے ہیں، تو اس لیے اب مجبوری ہو گئی ہے کہ ہم اس پہ ویلاگ بھی کریں اور آپ کو باقاعدہ اعداد و شمار شواہد کے ساتھ بتائیں۔ یہ معاملہ جی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا ہے۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر ایک پروگرام جس کو ماضی میں آپ شاید NPIW بھی سمجھتے ہوں، تو اسی کا ایک تسلسل ایک پروجیکٹ ورلڈ بینک سے منظور کروایا گیا۔ جب یہ منظور ہوا تو اس وقت اس کی کاسٹ تھی کوئی لگ بھگ $190 ملین، یعنی کہ 19 کروڑ۔ اگر آپ اس کو اس وقت کے جو پاک روپیز سے کنورٹ کریں گے تو یہ کوئی اپروکسیمیٹلی آپ یہ سمجھیں کہ 22 سے 23 ارب روپے کا اس وقت کا پروجیکٹ تھا، جو بعد میں ریوائز ہوتا ہوا اور مختلف ایکسٹینڈڈ گرانٹ سے لیتا ہوا کوئی تقریباً 30 سے 40 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اس پروجیکٹ میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ جو پاکستان میں بالخصوص سندھ میں جو ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے یہ پروگرام ورلڈ بینک نے قرضے کے طور پر، گرانٹ کے طور پر ہمیں دیا تاکہ ہم اپنے فارمرز کی اپلفٹنگ کریں۔ وہ کیا ہونی تھی اپلفٹنگ؟ اس میں تو شروع میں انہوں نے جو کچھ بھی کیا سو کیا، لیکن ابھی ریسنٹلی فلڈ کے بعد اس میں تقریباً ہزاروں واٹر کورسز جو کہ رپورٹ ہوئے کہ جی بہہ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ان کی بحالی کا کام کرنا ہے۔ تو صرف ایک چھوٹے سا کمپوننٹ جس میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی، اور اسی کرپشن کے نتیجے میں ایک مولوی کے نام سے مشہور شخصیت ہیں جناب مولوی امداد، وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور یہ نیب کا کیس بنا کیونکہ یہ اربوں روپے کا کیس ہے۔ اور اس میں جو مین کلپریٹس تھے جن کو شامل تفتیش ہونا چاہیے، ان کو دوبارہ وزیر جو ہیں ہمارے محمد بخش مہر صاحب، انہوں نے دوبارہ اضافی چارج جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، ندیم شاہ صاحب کو DG انجینئرنگ ونگ بھی لگا دیا۔ وہ خود اس پورے کانڈ میں ملوث رہے ہیں۔ ہم نے جو شواہد ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، اور اس سے بہت زیادہ، اس سے کئی زیادہ شواہد موجود ہیں۔ ان کا نوکری جوائن کرنے سے پہلے کا فائنینشیل اسٹیٹس اور ان کا اس وقت کا فائنینشیل اسٹیٹس وہی جو ہمارے پاس ایک آمدن سے زیادہ اثاثوں کے کیسز بنتے رہے تھے، تو وہ شاید ان کے اوپر کوئی خاص مہربانی ہو گئی نیب کی یا کچھ اور افسران کی یا بیوروکریسی کے اندر، کیونکہ ظاہری بات ہے جو کماؤ پوت ہو، جو پیسے کما کے دیتا ہو، وہ سب کو پیارا ہوتا ہے، سب کو پسند ہوتا ہے، وہ سب کو اچھا لگتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی جو سندھ کے واٹر کورسز کے پیسے، یا مطلب مٹی کے پیسے ہیں، یہ واٹر کورسز کے پیسے، ان کی لائننگ کے پیسے جو کہ بلینز آف روپیز میں ہے۔ میں نے ایک چھوٹا سا 2 ارب روپے کا ایک پیپر بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ اس طرح سندھ کو جو ہے نا وہ بیلچے بھر بھر کے اور جو ہے وہ پھاوڑے بھر بھر کے جو ہے وہ سندھ کا پیسہ لوٹا جا رہا ہے۔ اور بدنام پھر سوال بھی مجھ سے ہوتے ہیں، میری ذات سے لے کے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ کوئی بھی چور جو ہے نا اس کی کوئی ذات برادری نہیں ہے، وہ چور چور ہے۔ کوئی سندھ کا پیسہ لوٹ رہا ہے، سندھ کے لوگوں کا حق کھا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس سے حساب تو ہونا چاہیے۔ اب اگر حکومت میں بیٹھے لوگ یا وزیر صاحب خود اگر حساب کتاب نہیں لیں گے تو پھر ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ وزیر صاحب کا بھی حساب کتاب چل رہا ہے، ان کے کچن بھی شاید یہاں سے چل رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو نوازا ہوا ہے، ان کی جاگیر ہے، ان کی زمین ہے، ان کا ایک لیوش لیونگ اسٹینڈرڈ۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جی ان کے گھر میں، گاؤں میں تو بجلی جاتی نہیں ہے، اڑوس پڑوس میں صرف 3 گھنٹے بجلی آتی ہے، لیکن وزیر صاحب کی حویلی میں، ان کے محل میں بجلی جاتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ جناب آپ کا بھی اس میں حصہ ہے۔ ابھی تک تو ہم نے یہ نہیں سوچا ہے، نہ ہی ہم نے کہا ہے۔ ہم تو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو آپ نے چور کو چوکیدار بنا کے لگا دیا ہے یا بلے کو دودھ کے اوپر بٹھا دیا ہے، تو اس کو آپ نہ بٹھائیں۔ یہ آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ جو کانڈ آلریڈی انڈر انویسٹیگیشن ہے، یہ کتنی بھی کوشش کریں اس کو مٹا نہیں سکیں گے۔ اور اس پر اب مزید شواہد کے ساتھ ہم اگلے ویلاگ میں آپ کو اور مزید حقائق سے آگاہ کریں گے، کیونکہ میں نے کوشش یہ کی ہوئی ہے کہ ویلاگ کو مختصر رکھوں۔ تو یہ سندھ کا منصوبہ سیاپیپ، ورلڈ بینک فنڈڈ پروجیکٹ which is being badly looted by the officials of the agriculture department. And why I'm using these sentences in English, as people working in World Bank should also know that if they don't take any action on such activities, then definitely we are bound to think that World Bank staff working in Pakistan is also corrupt. They are also involved in getting commissions, and this is just an assumption. If World Bank stays silent on that
and does not take notice of such reports which clearly show that how this rehabilitation of water courses is done on papers, nothing on ground, and money is being distributed among the officials, maybe some political feuds, local political feuds where all these projects were carried out. So in my opinion, I would request World Bank to take notice of SIAPEP, Sindh Irrigated Agriculture Productivity Enhancement Project. Take notice of that, take special audit of that account, because we believe and we are showing with proof that there are lots of ambiguities, a lot of corruption, and if this keeps on going on, it is not going to benefit the people of Sindh. It is only benefiting some officials who will retire at certain age and they'll be gone with the money, and then the people of Sindh, the tax collectors of Sindh, would be paying back these loans and these liabilities. تو میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے وزیر محمد بخش مہر صاحب سے کہ جناب اس پہ آپ سے مدبانہ گزارش ہے کہ آپ نوٹس لیں اور اس ندیم شاہ سے پوچھیں کہ بھائی یہ پیسہ آپ نے کہاں سے بنایا، یہ اتنے عرصے سے آپ اس پروجیکٹ پہ چل رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس کیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 6-8 مہینے پہلے جب میں نے اس پروجیکٹ پہ تھوڑا کام کرنا شروع کیا، پھر کچھ اور ایشوز آ گئے تھے جس پہ ہم نے پھر اس اسٹوری کو چھوڑ دیا. انہی دنوں میں کچھ میڈیا ہاؤسز کو پیسے کھلا کر اسی ندیم شاہ نے 1-2 واٹر کورس، 1-2 مشینیں دکھا کے اس نے پوری کیمپین چلوائی کہ جی دیکھیں، اور اس پہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی سوشل میڈیا نیگیٹو سوشل میڈیا کیمپین چل رہی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے یوٹیوب چینلز کو، یوٹیوبرز کو، یا ایسے میڈیا آرگنائزیشنز کو جو اس جھوٹ کو چند پیسوں کے لیے بیچتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سب اچھا ہے، سب بہتر ہے، جبکہ وہاں پہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوا. اور میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے شاہ صاحب سے، ندیم شاہ صاحب سے، وہ میرے بھائی ہیں بھائی، لیکن پروفیشنلی انہوں نے کانڈ کیا ہے، اس کا حساب کتاب ان کو دینا چاہیے، ان سے حساب کتاب ہونا چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم چھوڑ دیں گے، ہم سوال کرنا چھوڑ دیں گے، یا 6 مہینے پہلے ہم نے بات کی تھی تو ابھی ہم اس پہ بات کرنا چھوڑ دیں گے، اٹ از امپاسبل. اس کو ہم نے پراپرلی ایز اے نیٹ فلیکس سیریز میں آپ کو باقاعدہ اسکیم بائی اسکیم بتاؤں گا کہ انہوں نے کہاں کہاں کاغذوں پہ پیسے بنائے، اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ آن گراؤنڈ کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ سارے پیسے جس کو میں کہتا ہوں مال ڈبہ کر دینا، تو انہوں نے پورا یہ مال ڈبہ کیا ہے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور وزیر صاحب خاموش کیوں ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ میں اکثر خام کا کسی پہ الزام نہیں لگاتا، اس لیے میں کیوں محمد بخش مہر پہ الزام لگاؤں. میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں اگر وزیر ایکشن نہیں لیتا تو پھر اس کو ہم ایز اے سرکمسٹینشل ایویڈنس اگینسٹ دا منسٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا حصہ ہے کیا. تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سب نیا کو سبسکرائب بھی کریں جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیجز کو فالو کریں، کیونکہ مزید اسکینڈلز میں لانے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں کتنی بے رحمی سے چند لوگ ہیں وہ پیسہ بنا رہے ہیں، اور سندھ کے عوام پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے صوبے میں. بہت شکریہ.